السلام علیکم ناظرین، کافی روز بعد آج ویلاگ کرنے کا موقع ملا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل تھے، اس کی کوریج کے لیے کام کرتے رہے۔ تو آج ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ ملک کے مختلف کالم نگار جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اس آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے۔ تو آج ملک کے معروف کالم نگار سہیل وڑائچ ہیں، انہوں نے انتہائی اہم کالم لکھا ہے جس میں نون لیگ اور تحریک انصاف کو متنبع بھی کیا ہے اور بہت کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان جماعتوں کو مزید بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ معروف کالم نگار سہیل وڑائچ جو ہیں وہ بے لاگ تبصرے کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ صحافتی حلقوں میں تحریک انصاف کے بعض حلقے ان پر سوشل میڈیا پر ان کے کالموں یا ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں ان کو لے کر ان پر سخت تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ نون لیگ یا اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے جو ان کا کالم ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے کالم میں انہوں نے آزاد کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کے بارے میں کیا کہا ہے، تحریک انصاف کی تعریف کے ساتھ ساتھ انہوں نے کون سا انتباہ بھی دیا ہے کہ انہیں تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے۔ ان کو پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پی ٹی ایم کے ٹکڑے کرنے میں اپوزیشن کے کردار کے بارے میں بھی انہوں نے اہم بات کی ہے، اس پر بھی نگاہ ڈالیں گے۔ اور پی ٹی ایم کے بعد انہوں نے مریم نواز کی تعریف کیسے کی اپنے کالم میں یہ بھی لکھیں گے۔ نون لیگ کو جو انتباہ دیا ہے انہوں نے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی کون سی پالیسی ایسی ہے جس کو وہ پاکستان میں کامیاب سمجھتے ہیں اور کشمیر میں وہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج انہوں نے آزاد کشمیر سے اشارے کے نام سے کالم لکھا ہے۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ وفاق میں برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں جیت کوئی اچھمپے کی بات نہیں ہے۔ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر، دونوں جگہ کے ووٹرز وفاق میں برسر اقتدار جماعت ہی کو جتوانے کی روایت کے حامل رہے ہیں۔ ووٹرز جائز طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈز اور طاقت اور اختیار کا جو سرچشمہ ہے وہ وفاقی حکومت ہے، اس لیے وفاق میں برسر اقتدار جو بھی جماعت ہو اس کو ووٹ دے کر وہ اپنے فنڈز اور زیادہ سے زیادہ حقوق کے حصول کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے دور افتادہ علاقے اب نہیں رہے۔ ذرائع مواصلات میں جدت اور موبائل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے سیاست اور اطلاعات کے حوالے سے یہ علاقے کسی طور بھی پاکستان سے پیچھے نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار آزاد کشمیر کی انتخابی مہم پاکستان سے مختلف نہیں تھی۔ اس کا وہی رنگ ڈھنگ تھا، وہی گالم گلوچ اور وہی نعرے تھے جو پاکستان میں انتخابی مہم کے دوران ہوتے ہیں۔ سہیل وڑائچ یہ لکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی جیت کو صرف وفاقی حکومت کے مرہون منت قرار دینا بھی درست نہیں، اس حوالے سے دوسرے عناصر کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر میں زوردار مہم چلائی اور بڑے بڑے مجمعوں سے خطاب کیا۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہے۔ اگر تو جلسے جلوسوں کا رنگ ڈھنگ دیکھا جائے تو پھر نون لیگ کو بہت کم سیٹیں ملی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں، یعنی وہ کراؤڈ کو مجموعہ کو نکالنے کے لیے وہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ لوگ ان کے جارحانہ خطابات کو سننے آتے ہیں، جبکہ حکومتی جلسوں میں ایسا کوئی مقرر نہیں تھا جس کی سٹار ویلیو ایسی ہو۔ یعنی یہاں پہ وہ کچھ مریم نواز کی تعریف کو کچھ زیادہ ہی کر گئے، حالانکہ عمران خان نے جو جلسہ کیا تھا اس میں بھی بہت زیادہ لوگ تھے۔ سہیل وڑائچ نے کالم میں ووٹرز کی بھی قسمیں بتائی ہیں اور اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کی جیت کو نون لیگ کے لیے جھٹکا قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی جیت جو تھی وہ نون لیگ کے لیے جھٹکا ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے پی ٹی آئی اپنی
معاشی کارکردگی میں بہتری کا جو ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی اس کا عوامی ذہنوں پر اثر پڑا ہے. یعنی حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی عوام کو باور کرانے میں کامیاب رہی ہے. دوسری طرف اپوزیشن نے پی ٹی ایم کا جو حشر کیا، جس طرح سے اپوزیشن کی پارٹیوں نے آپس میں تماشا لگایا، اس کے لازمی اثرات بھی انتخابات پر پڑے ہیں. یعنی پی ٹی ایم کے ٹکڑے ہونے کو بھی انہوں نے ان انتخابات پر اثر انداز ہوتے دیکھا ہے. سہیل بڑائچ نے کالم میں ووٹرز کی قسمیں لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ووٹرز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو پکے ووٹر ہوتے ہیں، آندھی ہو یا طوفان وہ اپنی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد مطلب پرست اور جہاں دیدہ ووٹرز کی بھی ہوتی ہے جو یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اس پارٹی کے طاقت کے دربار میں رسوخ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کے برسر اقتدار آنے کا امکان بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب پرست ووٹر اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس کا سرکار دربار میں رسوخ ہو، جس کے برسر اقتدار آنے کا امکان ہو. ایسے ووٹرز نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگلی حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی، اس لیے پچھلی بار نون لیگ کو اکثریت سے جتوانے والوں نے اس بار پی ٹی آئی کو اکثریت سے جتوا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ووٹرز جو ہیں وہ پنجاب اور آزاد کشمیر میں بھی ہیں. سہیل بڑائچ لکھتے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے نون لیگ کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. نون لیگ کے حامیوں کے لیے دو بیانیوں کی کشتیوں میں سواری ایک مشکل مرحلہ ہے. ایک طرف شہباز شریف کا مفاہمانہ رویہ، دوسری طرف مریم نواز کا جارحانہ رویہ. سہیل بڑائچ نے نون لیگ کو بتایا کہ اس کی جو انہوں نے حکمت عملی پاکستان میں اپنا رکھی ہے کہ پارٹی سیاست اور عوامی جذبات کے لیے مریم نواز کو لیڈ دی جائے، جبکہ پارلیمانی سیاست اور اتحادی سیاست کے لیے شہباز شریف کو آگے رکھا جائے. بظاہر یہ حکمت عملی پاکستان میں کامیاب رہی. پنجاب کے ضمنی انتخابات نون لیگ جیتتی رہی ہے مسلسل، لیکن سہیل بڑائچ کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی نون لیگ کی جو تھی وہ آزاد کشمیر میں کام نہیں آئی، اور کامیاب جلسوں کے باوجود نون لیگ زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی، بلکہ پیپلز پارٹی بآسانی ان سے کہیں زیادہ سیٹیں لے. حاضرین، انہوں نے پی ٹی آئی کو انتباہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں اپنی فتح پر جشن منانے کا حق ضرور حاصل ہے، مگر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اگلے انتخابات سے ایک سال پہلے پی ٹی آئی حکومت کمزور ہوگی اور اپوزیشن مضبوط ہوتی چلی جائے گی. جب حکومت مخالف ہوا چلے گی تو پھر معاشی کارکردگی اور دوسرے معاملات کا ایسا پوسٹ مارٹم ہوگا کہ حکومت کے لیے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے مقتدرہ کی طرف سے مکمل حمایت حاصل ہے، جبکہ ماضی میں مقتدرہ اور حکومت میں ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی. سہیل بڑائچ لکھتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اگلے انتخابات اور پھر اس کے بعد بھی یہی نظام چلے گا یا پھر اس میں تبدیلی آ جائے گی. آزاد کشمیر میں 3 بڑی جماعتوں کو ووٹ پڑے ہیں جن میں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل ہیں. سہیل بڑائچ لکھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں کہیں نظر نہیں آتی. کشمیر میں پیپلز پارٹی اپنی حیثیت کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی جو وجہ ہے وہاں کے بڑے انتخابی گھوڑے ہیں. یعنی ان کے امیدواروں کو انہوں نے انتخابی گھوڑوں سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے اپنی پارٹی وفاداری نہیں بدلی اور حلقوں میں اپنا اثر برقرار رکھا ہے. سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، اس لیے پنجاب میں اگلا انتخاب 2 پارٹی نظام کے تحت ہوگا جس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا. یعنی انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے واش آؤٹ کر دیا ہے اپنے کالم میں. سینٹرل پنجاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی پارٹیاں اور زیادہ آزاد امیدواروں کے ووٹرز جو تھے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. اس طرح سے 2 پارٹی سسٹم کی وجہ سے تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ ہوا ہے. وہ
ہر جگہ پر اس کا 2018 کے الیکشن کی نسبت ووٹ بینک بڑھ گیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک 2018 کی نسبت اب بڑا ہے۔ سہیل بڑائچ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف دیگر جماعتوں والی غلطی دہرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت کے حصار سے باہر آئے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کو بالکل انہوں نے اپنی پارٹی یعنی تحریک انصاف کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ عرصہ سے عمران خان نے نہ پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، نہ کبھی تنظیم کے لیے وقت نکالا۔ الیکشن کے لیے پارٹی کی مشینری متحرک نہ ہو تو انتخابی امیدواروں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سہیل بڑائچ لکھتے ہیں ویسے تو عام طور پر ہر حکمران پارٹی کی یہی روایت رہی ہے کہ وہ اقتدار سنبھالتے ہی اپنی حکمرانی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی ہی تنظیم یا پارٹی کو بھلا دیتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہیں۔ یہی کام تحریک انصاف کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے بہت سے ورکرز کو سرکاری محکموں میں اکاموڈیٹ کر دیا ہے، مگر ورکرز اب بھی سنوائی نہ ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے کالم کے آخر میں سہیل بڑائچ جو ہے وہ نون لیگ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے تحریک انصاف کے لیے مثبت اشارے آئے ہیں، نون لیگ کے لیے آنے والے اشارے تشویشناک ہیں، اسے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ دو بیانیوں والی روش آئندہ انتخابات میں کارگر نظر نہیں آتی۔ نون لیگ کے پالیسی سازوں کو پاکستان کے آئندہ انتخابات کے لیے ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ اگلا اقتدار انہیں ملے گا۔ یہ تاثر ہوگا تو 97 یا 2013 کی طرح کے نتائج آ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم جس میں انہوں نے سہیل بڑائچ صاحب نے نون لیگ اور تحریک انصاف کو مفید مشورے دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔